کی کامیابی اور کامرانی بھی ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کا قرب مل جائے، مجھے اللہ کی معرفت مل جائے، اس میں اللہ ذات میرے دل پر نقش ہو جائے، تو اللہ کریم کا بھی یہی فرمان ہے کہ میری دوستی کا سوال کرنے والوں، میرا قرب اور میری معرفت کا سوال کرنے والوں، اس میں اللہ ذات کو اپنے دل پر نقش کرنے کا سوال کرنے والوں، یہ سارے خزانے نصیب ہوں گے، یہ ساری کامیابیاں نصیب ہوں گی، تو یہ صرف اور صرف غلامی مصطفی کے اندر نصیب ہوگی۔ محبت کا درس دیتا ہے، بھائی چارے کا درس دیتا ہے، رحمت العالمین آقا کی ولادت کا جشن اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ان کا ہر نام لیوا امت کے لیے بلکہ ساری مخلوق کے لیے سراپر رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پاکستان کو قائم و دائم فرمائے، یہ اسلام کے نام پر اور حضور علیہ السلام کی غلامی اور حضور کے نظام کے نفاذ کے نام پر حاصل کیا گیا تھا۔ ہم اس موقع پر حکام بالا سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ بالخصوص قادیانی فتنے کو اس ملک میں لگام دی جائے، اور خاص طور پر جو قادیانیوں کی عبادت گاہیں ہیں اور قانون اور آئین کے خلاف وہ ان پر مینار اور محراب اور گنبد تعمیر کر رہے ہیں، اور جب مسلمانوں کی طرف سے اس کے خلاف کوئی اقدام کیا جاتا ہے تو بجائے ان کی تائید و حمایت کرنے کے بدقسمتی سے پولیس اور انتظامیہ جو ہے وہ ان کے خلاف FIR کاٹتی ہے مسلمانوں کے خلاف۔ لہٰذا اس سلسلے میں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں میڈیا کی وساطت سے حکومت کو جماعت اہل سنت کی طرف سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، علماء اہل سنت کی طرف سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی ناموس کی عظمت کے اس مبارک موقع پر اور سرکار کی ولادت باسعادت کے اس مقدس موقع پر جہاں غلامان مصطفیٰ علیہ السلام کی محبتوں کا پیغام پوری دنیا تک پہنچے، وہیں حضور علیہ السلام کے گستاخوں کے خلاف پاکستان اور آئین پاکستان کے مطابق اقدامات کیے جانے کا مطالبہ بھی انتظامیہ تک پہنچے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور تمام علماء اہل سنت یہاں موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ علامہ سیالوی صاحب جو ہماری جماعت اہل سنت کے نائب امیر ہیں اپنے لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ الحمدللہ آج سمندر کی لہروں پر جماعت اہل سنت پاکستان ضلع کماڑی کے زیر اہتمام، کماڑی ٹاؤن کے زیر اہتمام یہ جلوس میلاد مصطفیٰ انعقاد کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، اور جس نبی کا ہم میلاد منا رہے ہیں، جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، سب سے پہلے ہمارے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ادا کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد پھر حضور نے اپنی امت کے لیے دعا کی، رب حبلی امتی، یعنی اے باری تعالیٰ میری امت کی بخشش فرما دے۔ لہٰذا حضور جب دنیا میں تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کی، تو امت مصطفیٰ کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اپنے نبی کے میلاد کو محبت اور اخلاص کے ساتھ منائیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک انسان کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے، اولاد سے، دنیا کے جتنے بھی رشتے ہیں ان تمام سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت نہ کرے۔ دنیا کے جتنے بھی رشتے ہیں وہ سارے کے سارے بعد میں ہیں، سارے رشتوں پر اگرچہ کوئی رشتہ مقدم ہے تو وہ اللہ کے نبی کی ذات کا رشتہ مقدم ہے، اس لیے ہم حضور کا میلاد ہر سال مناتے ہیں۔ رسول اللہ الحمدللہ آج جماعت اہل سنت کے ماڑی ٹاؤن کے زیر اہتمام عظیم الشان کشتیوں کی، لانچوں کی میلاد ریلی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کثیر تعداد میں عاشقان رسول جو ہے وہ الحمدللہ آج یہاں پر موجود ہیں۔ پیغام یہی ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائیں۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ بحیثیت مسلمان ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ جو اس وقت ہمارے ملک میں معاشی صورتحال ہے، مہنگائی کی صورتحال ہے، جتنا ہو سکے کوشش کر کے ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کو ہم یقینی بنائیں، تاکہ اس مشکل دور سے جو ہم گزر رہے ہیں تو ہمارے مسلمان بھائی جو ہے وہ آپس میں بہتر انداز سے زندگی گزار سکیں۔ اور یہاں پر جو مائنورٹیز ہمارے یہاں موجود ہیں، جو اقلیتیں موجود ہیں، تو بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے ساتھ محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں ہم ان کا بھی خیال کریں، ان کے بھی جو حقوق ہے وہ بھی پورے کیے جائیں، اور جہاں جہاں ہمیں معاشی مسائل ہوں یا کسی بھی طرح کا مسئلہ ہے تو حکام بالا سے بھی یہی عرض ہے
کہ کوشش کر کے اس ماہ مبارک کی بنسبت ہی کوشش کریں تاکہ عوام کو ریلیف ملے مہنگائی کی صورتحال میں اور دیگر میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کریم نے اپنے نبی کی ولادت فرمائی، اس دنیا میں آئے، ہم الحمدللہ خوشی منا رہے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، اس چیز کی دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہم سارے مسلمان ایک ہیں، رنگ و نسل کی کوئی وہ نہیں ہے، زبان کی کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے تو یہ پیغام دیا کہ سارے مسلمان آپس میں اتحاد اتفاق رہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پہ خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی سرکار نوے کے علیمہ گر کدیوے کے، کبھی سرکار نوے کے میری تیج تیرے لئی سجاوا یا رسول اللہ۔